الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. محترم صدر اجلاس، حضرات علماء اکرام، حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے بہت تفصیل سے اس وقت میں جو حالات چل رہے ہیں اور ان حالات کے اندر مسلمانوں کو کن چیزوں پر کام کرنے کی اور کیا عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اس پر کافی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. یہاں ہمارے اکابر تشریف فرما ہیں، ان حضرات کے سامنے میرا کچھ بولنا بالکل لایعنی بات سمجھ میں آتی ہے، مگر ان حضرات کے حکم پہ بس دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ کے میں اپنی جگہ لوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت میں ہمارے اس ملک کو اور اس ملک میں بسنے والے ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو اس وقت میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے، جو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، وہ فرقہ پرستی کا چیلنج ہے، کمیونلزم کا چیلنج ہے. اور اس ملک کی آزادی سے لے کے اب تک جتنے سال گزرے ہیں، ان تمام کے لحاظ سے جس زمانے میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، وہ زمانہ انتہائی نازک زمانہ اور فرقہ پرستی کے اعتبار سے انتہائی شدید زمانہ ہے. حضرت مولانا نے جیسے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صفات بیان کی، ایک غیر مسلم نے، ایک کافر نے بیان کی، اور وہ صفات ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہر مسلمان کی زندگی کے اندر ہو. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، وہ چیزیں جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں، فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہیں، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں جمی رہتی ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہمیں کمیونلزم کا مقابلہ کرنا ہے، فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنا ہے، اور پیار و محبت کے ذریعے، امن و بھائی چارگی کے ذریعے ان کے عزائم کو ختم کرنا ہے، توڑنا ہے، وہیں مسلم قوم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اس ملک میں بسنے والے ہر انسان کے لیے نافع ہے، ہر انسان کے لیے مفید ہے. آج بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ جس قوم کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا، پڑھنے سے متعلق ہے، تعلیم سے متعلق ہے، بیسیوں احادیث ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت پر توجہ دلائی ہے. لیکن اس ملک کے اندر، جس ملک کے حالات سے ہم ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں، آج کے حالات کا ہم اور آپ شکوہ کرتے ہیں، لیکن آپ اور ہم جائزہ لے کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس ملک کے اندر جہاں پورے بسنے والوں کا بلا لحاظ مذہب، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کسی اور طبقے سے، کسی اور مذہب سے اس کا تعلق ہو، اس ملک کے اندر بسنے والے لوگوں کا اوسط، جنہوں نے گریجویشن مکمل کیا ہے، جنہوں نے ڈگری کی تعلیم حاصل کی ہے، ڈگری کی تعلیم مکمل کی ہے، ان کا اوسط 8.15 ہے. 100 کے اندر 8.25 آدمی ایسے ہیں جو گریجویشن کی تکمیل کیے ہیں اس ملک کے اندر. بحیثیت مجموعی ہم اس کا جائزہ لیں تو ایسا نکلتا ہے. اور جب آپ مسلم قوم کا جائزہ لیں، جس قوم کی بنیاد تعلیم پہ رکھی گئی، جس قوم کی بنیاد علم پہ رکھی گئی، جسے ترغیب دی گئی علم حاصل کرنے کی، آپ اس کا اوسط نکالیں، اس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں کے اندر گریجویشن کا، گریجویٹ بننے والے بچوں کا جو اوسط ہے وہ 2.5% ہے. یعنی کم سے کم ہم تعلیم کی طرف تو جا سکتے ہیں.
علم تو حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو مدارس میں جانا پسند نہیں آتا، مدارس کے اندر بچے کو ڈالنا آپ کو پسند نہیں آتا، چلیے دنیاوی تعلیم دلوائیے. حیرت کی بات ہے کہ 100 کے اندر صرف 2.5 بچے ایسے ہیں، 1000 کے اندر صرف 25 ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے گریجویشن کی تکمیل کی ہے. جو علم کے میدان میں، آج ٹیکنالوجی کا زمانہ اس کو کہتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ اس کو کہتے ہیں، اس زمانے کے اندر مسلمانوں کی یہ کیفیت رہے گی تو ہمارا مستقبل کیا رہے گا؟ ہم کس مستقبل کی امید میں زندگی گزار رہے ہیں؟ آج سے 20 سال پہلے کے حالات کا ہم اور آپ جائزہ لیں. 2001 2002 کے اندر پیجر ہوا کرتا تھا، موبائل کی بالکل ابتدا تھی. 95 کے اندر ہم لوگ حیدرآباد میں حضرت مفتی صاحب کے مدرسے میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس زمانے کے اندر ہم لوگ بولتے تھے کہ بھئی یہاں حیدرآباد میں ایک دکان کے اندر کمپیوٹر ہے، دکان کے اندر کمپیوٹر ہے. ارے کہاں ہے بھئی وہ دکان؟ تو پتا چلتا بنجارہ ہلز کے اندر وہ دکان ہے، وہ بنجارہ ہلز کی دکان کے اندر کمپیوٹر ہے. نہیں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا کمپیوٹر. 95 کی بات کر رہا ہوں میں، آج سے 25 سال پہلے کی بات. اور آج آپ دیکھ لیں ہر ایک کے جیب میں اسمارٹ فون کے شکل کے اندر کمپیوٹر موجود ہے. اس زمانے میں وہ کمپیوٹر اتنا فاسٹ نہیں تھا، اس سے زیادہ فاسٹ ہمارے جیب میں موجود ہمارا سیل فون ہے. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آگے کا جو زمانہ ہے، اب تک کوشش ہو رہی تھی، اب اس میں کامیابیاں شروع ہو گئی ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کا زمانہ آ رہا ہے. ہر چیز ڈیٹا کے بنیاد کے اوپر چلے گی. آپ دیکھیں اس میں مسلمانوں کے اندر تعلیم کا کیا اوسط ہے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سلسلے کے اندر بھی مہم چلائیں، تعلیمی مہم چلائیں، بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھو صرف وقتی طور پہ کما لینا، کچھ پیسے جمع کر لینا، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہماری زندگی کے مقاصد بہت اعلیٰ ہیں. ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہے، تحقیق کے میدان میں ہمیں بہت آگے نکلنا ہے. اور انہی بنیادوں کے اوپر ہم اور آپ سرخرو ہو سکتے ہیں، انہی بنیادوں کے اوپر ہم اور آپ ترقی کر سکتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے حیدرآباد کے ایک مشہور کارڈیالوجسٹ ہیں، میرا ان کے پاس جانا ہوا. بہت رائل قسم کا آدمی ہے، این ٹی راما راؤ کے معالج رہے ہیں، ڈاکٹر بی سوما راجو. تو میں جب ان کے کیبن میں پہنچا ہمارے ایک عزیز کے ساتھ، تو 4-5 ڈاکٹر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ آدمی جو لکھ رہا ہے اس کو توجہ سے دیکھ رہے ہیں. تو میں ایک کے بیچ کے اوپر میری نظر پڑی، اس کے نیم پلیٹ کے اوپر میری نظر پڑی. تو اس کے نام کے بازو میں لکھا ہوا تھا بجاج. بجاج تو ایک ہمارے ملک کی ایک بڑی فیملی، نوجوان بچہ ہے وہ فیملی کا، اس سے تربیت حاصل کرنے آیا ہوا ہے. میں جب باہر نکلا تو میں نے اس کے بارے میں معلومات کی کہ یہ آدمی اتنا بڑا ڈاکٹر کہ جو ایک پیشنٹ کو دیکھ رہا ہے تو اس کو کس انداز سے اس کو دیکھ رہا ہے، اس سے تربیت حاصل کرنے کے لیے 6-6 7-7 ڈاکٹر اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ آدمی ہیں جو کیئر کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ہیں. اور ہارٹ کے سلسلے میں اس نے کچھ ایسے انوویٹیو کام کیے ہیں، سٹنٹ کے سلسلے میں، اور اس نوعیت کے کچھ ایسے انوویٹیو چیزیں اس نے بنائی ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کو گورنر انڈیا کے پریزیڈنٹ کی جانب سے پدم شری کا ایوارڈ دیا گیا. میں نے معلوم کیا کہ اس کے ساتھ کون تھے تو پتا چلا کہ ڈاکٹر APJ عبد الکلام تھے. ایک مسلمان جس کی زندگی پیپر بیچنے سے شروع ہوئی، قابل بنا تو ایسا قابل بنا کہ اس کے ساتھ جو لگاؤ وہ آج سونا بن کے، ہیرا بن کے چمک رہا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو نوجوان طبقہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو نافع بنائے، فائدے مند بنائے.
آپ کے ساتھ چلنے والا آدمی یہ محسوس کرے کہ اس کے ساتھ رہ کے مجھے نفع ہوگا. ہماری ریاست کی گورنمنٹ یہ محسوس کرے کہ ان مسلمانوں کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ملے گا. ہمارا ملک یہ محسوس کرے, ہمارے ملک کی گورنمنٹ یہ محسوس کرے کہ ان مسلمانوں کے وجود سے ہمارے ملک کے اندر اس ملک کو فائدہ ہوگا. اور یہ اللہ رب العزت کے ارشاد کی روشنی میں ہمیں سمجھنا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہوگا, فائدہ مند ہوگا, اسے یقیناً اسے تمکن حاصل ہوگا, اسے قرار حاصل ہوگا, اسے وزن حاصل ہوگا, اس کی حیثیت بنے گی. تو یہ بھی اس مسئلے پر بھی ہمیں اور آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کرنے کی ضرورت ہے, انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے. الحمدللہ میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ آنے والا جو زمانہ رہے گا, آنے والی جو صدیاں رہیں گی, وہ صدی مسلمانوں کی صدی رہے گی. دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, اس سے مسلمان ختم ہو جائیں گے, ان کا وجود ختم ہو جائے گا. ایک دفعہ میں اپنے بچوں کے ساتھ عام طور پہ عشاء کے بعد کچھ دیر بات کرتے ہیں, ہم لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, تو میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ ہم انالائز کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں کہ 1920, 1925, 1930 میں کتنے مسلمان تھے. 1935 سے ڈیٹا جمع ہونا شروع ہوا اور وہ تجزیہ کر کے ہم نے دیکھا کہ 12.5% پوری دنیا کا 12.5% مسلمان تھے. اور آپ دیکھیں گزشتہ صدی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان کبھی کسی ملک میں ہیں تو وہاں سے انہیں بھگایا جا رہا, کسی اور ملک ہجرت کر رہے ہیں, کسی اور خلافت عثمانیہ تھی اسے توڑا گیا, مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے ملک بنائے گئے, ان کی طاقت کو بکھیرا گیا. یعنی آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ گزشتہ جو زمانہ ہے یہ زمانہ مسلمانوں کی مظلومیت کا زمانہ ہے. ہر جگہ سے مسلمانوں کو مارا پیٹا گیا, مسلمانوں کو بھگایا گیا. آج بڑی تعداد کے اندر ریفیوجی اگر کوئی ہے دنیا کے اندر تو آپ کو ملے گا کہ وہ مسلم قوم کے لوگ ہیں. یورپ دیکھ لیں آپ, دوسرے اور ممالک دیکھ لیں, بڑی تعداد کے اندر ریفیوجی ہیں. 12.5% مسلمان تھے. یہ پورا عرصہ گزرا ہے, 90 سال گزرے ہیں, اور 2020 کا جو ڈیٹا ہے اس کی جو تفصیلات ہیں ہم نے اس کو دیکھا تو پتہ چلا کہ اس وقت میں مسلمانوں کی آبادی, مسلمانوں کا پرسنٹیج 26% ہے. دگنا نہیں, دگنے سے بھی زیادہ. اور الحمدللہ اللہ رب العزت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس مستقبل کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, یہ نوجوان نسل اپنے آپ کو تیار کرے. انہی چند گزارشات کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة